السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے اب منہاج العربیہ اول کی سبق نمبر 3 کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ اس کا معنی ھذا آتا ہے اور دین معنی یہ دین ہے، اس کا معنی آگا دین، یعنی یہ دین ہے۔ اس کا ترجمہ کیا جائے گا ھذا دین۔ ھذا دین کا ہم نے ترجمہ کیا یہ دین ہے، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ھذا دین۔ اب یہ ہے کیا وہ اسلام ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کیا کا ترجمہ حل، وہ کا ترجمہ ذالکا، اور اسلام ہے اس کا ترجمہ اسلام ہوگا۔ تو ترجمہ ہوگا حل ذالکا اسلام، کیا وہ اسلام ہیں؟ ہاں وہ اسلام ہیں۔ ہاں کا ترجمہ نعم ہوگا، وہ کا ترجمہ ذالکا، اور اسلام ہیں اس کا ترجمہ اسلام ہوگا۔ تو ترجمہ ہوگا ہاں وہ اسلام ہیں، نعم ذالکا اسلام، یعنی نعم معنی ہاں وہ اسلام ہیں، ذالکا اسلام ہاں وہ اسلام ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ کا ترجمہ ھذا ہوگا، قرآن کا ترجمہ یہ قرآن ہے، اس کا ترجمہ قرآن ہوگا، یعنی ھذا قرآن۔ ہے کا ترجمہ عربی میں نہیں کیا جاتا ہے، اگر ہے نہیں، جس لفظ پر ہے نہیں ہوتا ہے اس پر الف لام لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر یہ ہوتا کہ یہ قرآن تو ترجمہ کیا جاتا ھذا القرآن، اور اب اس میں ہے یعنی یہ قرآن ہے تو اس کا ترجمہ ہو رہا ہے ھذا قرآن، یعنی قرآن پر دو پیش آ رہے ہیں۔ اگر ہے نہیں ہوتا تو قرآن پر ایک پیش آتا، ترجمہ کیا جاتا ھذا القرآن الف لام لگا کر۔ یہ بات انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی۔ آپ یہاں پر یہ سمجھیں کیا ہے کا ترجمہ عربی میں نہیں کیا جاتا ہے، کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالکا عربی، کیا معنی حل ذالکا کا ترجمہ وہ ہوگا اور عربی کا ترجمہ عربی ہوگا، یعنی حل ذالکا عربی، ہاں وہ عربی ہے۔ ہاں کا ترجمہ نعم، وہ کا ترجمہ ذالکا عربی ہے، اس کا ترجمہ عربی، ترجمہ ہوگا نعم ذالکا عربی، ہاں وہ عربی ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ کا ترجمہ ھذا کتاب ہے، اس کا ترجمہ کتاب، یعنی ھذا کتاب۔ کیا وہ فارسی ہے؟ کیا کا ترجمہ حل، وہ کا ترجمہ ذالکا فارسی، فارسی ہے کا ترجمہ فارسی، ترجمہ ہوگا حل ذالکا فارسی۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں شروع میں جو کیا آتا ہے اس کا ترجمہ حل کیا جاتا ہے، اور اگر کیا بیچ میں آئے تو اس کا ترجمہ ما کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں آئے گی۔ آپ اس کو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ حل کا استعمال کریں، نہیں، یعنی اس کا ترجمہ لا ہوتا ہے، نہیں لا۔ وہ عربی ہے، وہ کا ترجمہ ذالکا عربی ہے، اس کا ترجمہ عربی، یعنی ذالکا عربی۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پر
یہ بات آ چکی ہے جو اوپر بتائی تھی، یعنی کیا بیچ میں آ گیا ہے، تو اس کا ترجمہ حل ھذا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ ما ھذا ہوگا۔ ما معنی کیا، ھذا معنی یہ، تو ھذا ما اس کا ترجمہ اس طرح نہیں بلکہ ما کو پہلے لائیں گے۔ جس طرح حل کو پہلے لایا جاتا ہے اسی طرح ما کو پہلے لایا جاتا ہے، اور جو لفظ ہوتا ہے اس کے بعد لایا جاتا ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ما ھذا۔ ما معنی کیا ہے، ھذا معنی یہ، تو ترجمہ کرتے وقت بھی الٹا کریں گے، یعنی یہ کیا ہے، اس کا ترجمہ ما ھذا کریں گے۔ وہ کیا ہے، ذالک معنی، وہ معنی ذالک کیا ہے، یعنی ما، اس کا ترجمہ ما ہوگا، تو ترجمہ ہوگا ما ذالک۔ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، جو کیا بیچ میں آتا ہے اس کے ترجمے کے لیے ما لایا جاتا ہے، اور وہ اور یہ وغیرہ جو لفظ ہوتے ہیں ما کے بعد آتا ہے، یعنی ما ھذا، ما ذالک وغیرہ۔ میں کون ہوں، آپ پڑھ چکے ہیں، کون اس کا ترجمہ من ہوتا ہے، اور میں کا معنی انا، تو اس میں من بھی پہلے آتا ہے اور انا بعد میں آئے گا، یعنی من انا، میں کون ہوں۔ من معنی کون ہوں، انا معنی میں، تو ترجمہ ہوا من انا، یعنی میں کون ہوں۔ اب اس میں آیا ہے تو کون ہے، تو انت آپ جانتے ہیں تو کا معنی انت ہوتا ہے، اور کون اس کا ترجمہ من آتا ہے، تو ترجمہ ہوگا من انت، یعنی ترجمہ ہوگا من انت۔ یہ کون ہے، آپ جانتے ہیں کون ہے کا ترجمہ من کر رہے ہیں، ھذا کا معنی یہ، ھذا کا ترجمہ یہ ہوگا، تو من کو پہلے لائیں گے، ھذا کو بعد میں، یعنی ترجمہ کریں گے من ھذا۔ کیا تو مسلم ہے، تو کیا کا ترجمہ حل، تو کا ترجمہ انت، مسلم ہے کا ترجمہ مسلمن، یعنی حل انت مسلمن۔ ہاں کا ترجمہ نعم، ہاں میں مسلم ہوں۔ انا، میں کا ترجمہ انا، مسلم ہوں کا ترجمہ مسلمن، یعنی انا مسلمن، میں مسلم ہوں، یعنی ہاں میں مسلم ہوں، نعم انا مسلمن۔ آپ یہ بات بہت غور سے یاد رکھیں کہ جہاں پر جملے کے شروع میں ما، من، لا وغیرہ یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، آپ سوچیں گے کہ یہ لا فارسی جن تو بعد میں آیا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ذالک عربی جن یہ بات پوری ہو چکی ہے، کوما بھی لگا ہوا ہے، پھر دوسری بات شروع کی ہے لا فارسی جن، فارسی نہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔